آج ہم ہزارہ کی وجہ تسمیہ بتائیں گے اور اس کی تاریخ۔ ہزارہ کا پرانا نام ابی ساریس تھا۔ یہ نام ابی سارا سے ماخوذ ہے۔ ابی سارا سکندر اعظم کی گندھارا پر حملوں کے وقت ہزارہ اور کشمیر کا راجا تھا، اس لیے اس کے نام کی نسبت سے یہ علاقہ ابی ساریس کہلاتا تھا، جبکہ ہزارہ کا موجودہ نام پھر تیمور بادشاہی کی فوج ایک ریجمنٹ جو قار الہزارہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ 1399 عیسوی میں قار الہزارہ نے ان علاقوں پر قبضہ کر کے یہاں مستقل رہائش اختیار کی اور یہ علاقہ قار الہزارہ کے نام سے مشہور ہونے لگا۔ بحوالہ مختتم بندوبست ہزار ایڈورڈ جارڈوس تاریخ ہزارہ مطبوع 1872 اس علاقے میں ترک جو خاص کر ہری پور پر قابض تھی، اس لیے ان کے نام سے یہ علاقہ ہزارہ قار الہزارہ مشہور ہونے لگا۔ ڈاکٹر شیر بہادر خان اپنی تاریخ ہزارہ میں لکھتی ہے، 12ویں صدی عیسوی میں ترکوں کی آباد وسط ایشیا میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ بے حد سادہ اور بہادر تھے۔ اس زمانے میں فوجی افسروں کے عہدے سپاہیوں کی تعداد سے ہوتے تھے، مثلاً 5 ہزاری حلفت ہزاری 1000 سپاہیوں کا دستہ جس علاقے سے لیا جاتا تھا اس عموماً اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس طریقے سے وہ 1000 سپاہیوں کا دستہ جو قوم قارل سے تھا، اس کو امیر تیمور نے اس علاقے میں ٹھہرایا اور یہ دستہ قار الہزارہ کے نام سے مشہور و معروف ہوا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نام پھر ہزارہ رہ گیا۔ ہزارہ میں سواتی قوم جو اب آباد ہے، ان کے متعلق بہت سے روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ کہ تمام سواتی قبائل پختون قبائل ہے، جو محمود غزنوی اور محمود غوری کے ادوار میں سوات کو بحیثیت فاتحین آئی اور سوات میں پھر آباد ہوئی۔ دوسری روایت یہ سمیع اللہ جان تحقیق الافغان میں لکھا ہے کہ سواتی پختون اور یونانی النسل سکندر اعظم سے ہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ پروفیسر اختر نے ان کو سکندر اعظم کی بجائے ذوالقرنین قرآنی سے جوڑا ہے۔ اللہ بخش یوسفی لکھتی ہے، جب اس سواتی قبیلے نے سوات سے نکل کر ہزارہ پر قبضہ کیا تو یہاں وہ سواتی قبائل کے نام سے مشہور ہونے لگی۔ انگریز مورپل اسپیٹ کے مطابق سواتی جن کو بعض اوقات دہقاتی بھی کہا جاتا ہے، یہ ہند النسل معلوم ہوتی ہے۔ زمانہ قدیم میں ان کی سلطنت جہلم سے جلال آباد تک تھی اور پھر سوات بنیر آ کر یہاں حکومت کرنے لگی، اور پھر 15ویں صدی میں یوسفزئی قوم نے ان کو سوات سے نکال کر ہزارہ کی طرف دھکیل دیا۔ کتاب صوبہ خیبر پختونخوا کیوں نہیں میں ڈاکٹر مبارک احمد مسیحی لکھتی ہے کہ سوات میں یوسفزئی قوم کی آمد سے قبل جو قدیم پٹھان قوم آباد تھی وہ سواتی قوم تھی، جنہوں نے پھر یوسفزئی قوم کی دباؤ کی وجہ سے سوات چھوڑا۔ ویڈیو اور میک گریکر لکھتی ہے، تمام سواتی سنی ہے اور ان کی رسم و رواج پٹھانوں جیسی ہے۔ ڈیزل ایورٹسن اپنی کتاب پنجاب کاسٹ میں لکھتی ہے، تمام سواتی مسلمان سنی مسلک سے ہے۔ ایک اور مورخ رپورٹ سواتیوں کے متعلق لکھتا ہے کہ سواتی حسب و نسب کے لحاظ سے گبری تاجک ہے۔ سر اولف کیرو کے مطابق سواتی سوات کے قدیم باشندے ہیں، جن کو بعد میں یوسفزئی نے سوات سے بے دخل کیا۔ تاریخ ہندوستان کے مطابق سوات کی وجہ تسمیہ قدیم ہندو قوم سوات کے نام کی وجہ سے دیا گیا، جن کو پھر پٹھانوں نے قبضہ کیا اور وہ سواتی نام سے مشہور ہونے لگی۔ فضل ربیع راہی اپنی کتاب سوات سیاحوں کی جنت میں لکھتی ہے کہ 11ویں صدی میں محمود غزنوی کی لشکر باجوڑ کی راستے سوات میں داخل ہوئی اور یہاں ہندو شاہی دور کے آخر بادشاہ راجاگیرا کو شکست دے کر سوات میں اسلامی دور کا آغاز کیا۔ محمود غزنوی کے ساتھ جو پٹھان لشکر یہاں آئی تھی وہ مستقل یہاں آباد ہوئی اور سواتی نام سے مشہور ہونے لگی۔ 1885 عیسوی میں جب پھر مغل حکمران اولف بیگ نے یوسفزئی قوم کی مشران کو کابل میں بے دردی سے قتل کیا تو باقی یوسفزئی قبیلے کے لوگ کابل سے کوچ کر کے پشاور دلزا آ گئی اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پشاور سے باجوڑ ملاکان سوات تک کے علاقوں پر قابض ہوتی چلی گئی۔ 1515 عیسوی میں یوسفزئی قبیلے نے آخری سلاطین سوات سلطان اویس کو سوات سے بے دخل کیا
اور سواتی قبائل بھی پہلے 120 سال تک پہاڑی علاقوں میں پناہ لے کر رہنے لگی اور بعد میں ہزارہ مانسہرہ علائی کی طرف کوچ کر گئی۔ ہزارہ کے علاقوں میں سواتیوں کی بسنے کے حوالے سے انگریز ایڈورڈ جارج ویس تاریخ ہزارہ میں لکھتی ہے کہ سواتیوں کی آمد ترکوں کی عہد میں ہوئی۔ اس وقت اس ملک پر ترکوں کی حکومت تھی۔ ان ترکوں کا ایک حکمران دمتوڑی میں اور اس کا ایک اور بھائی شاہ محمود گلی باغ میں حاکم تھا۔ اس شاہ محمود کا ایک داماد سید جلال ترمیزی تھا جو کسی وجہ سے ناراض ہو کر سوات چلا گیا اور وہاں سواتی قوم کی ایک بڑی لشکر تیار کر کے 1703 میں ہزارہ پر یرغمال کر کی اور یہاں ترکوں کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے بعد آباد ہو گئی۔ بہاول رحیل کارواں